غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و الم اس کا کافور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جو کوئی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ عز و جل کا سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ جب جب سنہری جالیوں کے روبرو حاضری کی سعادت ملے، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیے، اور خاص کر جالی شریف کے اندر جھانکنا تو بہت بڑی جرأت ہے۔ قبلے کی طرف پیٹ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز جالی مبارک سے دور کھڑے رہنے اور مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجئے۔ دعا بھی مواجہہ شریف ہی کی طرف رخ کیے مانگیے۔ بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجیے۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ایک کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ جب جب آپ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیے۔ اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ضمناً کھانا پینا، افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت دل میں رکھتے ہوئے اس طرح کیجئے، نویت سنت الاعتکاف، ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی میں ادا کیجئے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے، یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے۔ مکہ مدینے کی گلیوں میں تھوکا نہ کیجیے، نہ ہی ناک صاف کیجیے۔ جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے۔ جنت البقیع شریف نیز جنت المعلا مکہ مکرمہ، دونوں مقدس قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہزارہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بے شمار اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور اولیاء کبار و عشاق زار رحمہم اللہ الغفار کے مزار کے نقوش تک مٹا دیے گئے ہیں۔ حاضری کے لیے اندر داخلے کی صورت میں آپ کا پاؤں معاذ اللہ کسی بھی صحابی یا عاشق رسول کے مزار پر پڑ سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے۔ رد المحتار میں قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا مدنی التجا ہے کہ باہر ہی سے سلام عرض کیجیے، اور وہ بھی جنت البقیع کے صدر دروازے یعنی مین انٹرنس پر نہیں، بلکہ اس کی 4 دیواری کے باہر اس سمت کھڑے ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹھ ہو، تاکہ مدفونین بقیع کے چہرے آپ کی طرف رہیں۔ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جہاں سوز گھڑی آئے، روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے، مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجئے، خوب رو رو کر دعائیں مانگیے، بار بار حاضری کا سوال کیجئے، اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگیے۔ بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا۔
اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی، اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی۔ اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے پر انوار سے لگا لیں اور روح بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے۔ ہے تمنا عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے، باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے، اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں نہیں، یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے، لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو، تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ۔ تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا، اور دروازے مبارک ہے کہ اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ جو کیل ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا ہے، چہرہ انور یہاں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرہ انور اس طرف ہے۔ تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، اور 2 گز دور، ہاتھ نہیں لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے۔ حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے، کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ۔ تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے، عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہو، بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے، اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سلام عرض کیا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا۔ تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ، میٹھا مدینہ۔ ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو پیٹھ ہوگی اس کی، اور اب کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی، ادب یہی ہے یہاں کا، سنہری جالیوں کا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے۔ اچھا، اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب سلام عرض کرنے بعد تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے نا، یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخ شریف، تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں، اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر۔ تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے، اور اب دونوں کو جمع کے صیغے میں سلام عرض کیجئے۔ یوں تو رش میں نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی بہہ جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں، اور یوں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اب یوں ریلے میں تو بہہ جائیں گے آپ۔ تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں۔ جب کھڑے ہوئے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرف سے نکل رہا ہوگا، اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے، یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غالباً بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں۔ اب بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں، یہ سب غلط ہے، کیونکہ وہ 5 گوشہ دیوار ہے، 5 کونے والی اندر میں، یہ 5 گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے، تو یہ اندر قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا۔ یہ چہرے کیوں اتنی فاصلوں پر ہے؟ تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے، کندھے مبارک کے پاس
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رو، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق اعظم، یوں 3 قبریں اندر تشریف فرمائیں۔ یہ سوراخ شریف جو بڑا ہے، اس پر مواجہ شریف نہیں ہے، چہرے انور اس طرف نہیں ہے، بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے۔ یہ عاشقوں کے دور کی بنی ہوئی جالی مبارک۔ غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے،